ایز یوزول امریکنز نے کچھ ایسے ڈرگز نکالے ہیں، انہیں ڈرگز کہتے نہیں ہیں لیکن وہ ڈرگز کیٹیگری میں آتے ہیں. اس میں سے ایک نام ہے آیوواسکا. تو اس کے تھرو بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیورل پاس ویز جو ہیں وہ ریسیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہم ریبوٹ کر دیتے ہیں. تو آیوواسکا کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے میں پرسنلی ڈرگس کے بہت سخت خلاف ہوں. وہ ڈرگ چاہے پیناڈول ہی کیوں نہ کھانی ہو، میں پرسنلی ڈرگس کے بہت سخت خلاف ہوں. کیوں خلاف ہوں؟ بیکاز جب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا، آل ریسورسز، ہم NLP میں کہتے ہیں آل ریسورسز یو نیڈ. اب یہ دیکھو، یہ اسلام کی بات تو بعد میں آئی نا، میں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے. لیکن آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے نا، NLP کیا کہتی ہے؟ آل ریسورسز یو نیڈ ٹو برنگ اے چینج ود ان یو آر اونلی ود ان یو. یہ NLP کا پریمس ہے، اس کے اوپر پوری NLP کھڑی ہے، ٹھیک ہے. وہ 14 نکات ہیں نا قرار پاکستان کے مقاصد کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح NLP کے بھی 14 نکات ہیں. ان کا سب سے پہلا نقطہ بھی یہی ہے، سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ، ٹھیک ہے. سو ڈرگ کوئی بھی ہو، آیا واسکا ہو یا کاوا کاساکی ہو یا وہ یعنی جون سی مرضی ہو، کوئی بھی آؤٹ سائڈ انٹرونشن، یار میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل سی، میں آپ کے سامنے اگزامپل موجود ہوں بیٹھا. میری سٹوری آپ کو شاید ہر ایک کو نہیں پتہ، لیکن جنہوں نے سنی ہوگی میری وہ ویڈیو ان کو پتہ ہے. 3 بینکرپسیز ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تینوں دفعہ اللہ نے پہلے سے بہتر کھڑا کیا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ ایمان بھی تھا اور یقین ہے. میں یقین کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور وہی میرا رازق ہے، وہی میرا رزاق ہے، وہی میرا رحمان ہے، وہی میرا رحیم ہے، وہی میرا سلام ہے، وہی میرا مومن ہے، ٹھیک ہے. وہی میرا عزیز ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے اس بات کا یقین ہے نا کہ وہی میرا ودود ہے، تو وہی میرا جو ہے نا وہ پالن ہار ہے، وہی میرا الہ العالمین ہے، وہی میرا ارحم الراحمین ہے. جب مجھے ان بات کا یقین ہے تو پھر مجھے کوئی بھی دوائی کھا کے، یہ میری فلسفی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی رکھ سکتا ہے. ہاں مجھے دوائی کھانی ہے جب اللہ کی رضا سے شفا کے لیے، تو میں نے کہنا ہے وہ شافی، اے اللہ تو مجھے شفا دے اس دوائی کے وسیع راستے سے، جس طرح بھی تو نے میرے لیے شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے، ایک الگ بات ہے. بٹ مجھے اس دوائی کے ذریعے اپنے نیورل پاتھ ویز چینج کرنے کی بجائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اللہ نے بتا دیا ہے. اور پھر میرے اللہ نے ساتھ کیا جوڑا؟ ٹھیک ہے، یصلون علی النبی. تم اللہ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرو، تمہیں سکون بھی ملے گا، تم اپنی زندگیوں کو ریڈیفائن بھی کر سکو گے. ہاں سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ قرآن تو اتنے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں سکون ملتا؟ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے، رائٹ؟ اتنے عالم بیٹھے ہیں، اتنے وہ بیٹھے ہیں، لوگ حدیثیں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں سکون آ رہا؟ اس لیے کہ ان کو ماننا ایک بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور ان کی ماننا دوسری بات ہے. آپ سائنس تو مانتے ہو، چلو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو سائنس پہ تو آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہو نا، کیمسٹری میں آپ کو یقین ہے نا کہ کیمسٹری میں جو آرگینک کیمسٹری ہے یا جو یہ نیوکلیئر ریئیکشنز ہیں، یہ سارے اگر آپ ایک ریئیکشن شروع کرو گے تو وہ اینڈوتھرمک ہو یا ایکزوتھرمک ہو، وہ جائے گا ہی جائے گا اینڈ تک. ایسا ہو سکتا ہے کہ ریئیکشن روکا جائے؟ کوئی ریئیکشن روکا جا سکتا ہے؟ نہیں روکا جا سکتا نا، ٹھیک ہے. کیوں نہیں روکا جا سکتا؟ کیونکہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ نہیں روکا جا سکتا. نہیں، یہ ایک ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے پروو ہو چکا ہے، رائٹ؟ سو اسی طرح یہ پروون ہے ٹائم اینڈ اگین، جب سے یہ کائنات بنی ہے، کہ ایونچولی سکون وہیں سے ملنا ہے اور کہیں سے نہیں ملنا. سو میں پرسنلی ڈرگس کی انٹرونشنز کے بہت سخت خلاف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کیمیکل انٹرونشن جیسی مرضی وہ سیف ہو، 100% سیف نہیں ہو سکتی.
ہومیوپیتھی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جی اس کے یہ بالکل سیف ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی ڈرگ کا تو وہ نیوٹن کے جو بیسک لا کا پریمس ہے اسی کو ختم کر رہا ہے. کیا ہے بیسک لا؟ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس دوائی کا کوئی نقصان نہیں ہونا تو اس کا مطلب یہ جس کے اوپر پوری آپ کی سائنس کھڑی ہے وہ تو ہی غلط ہو گیا. آج کی اس ماڈرن سائنس نیوٹن کے کام پہ مین کھڑی ہے نا، یا آئنسٹائن ہے یا نیوٹن ہے، اور کون ہے ان کے پاس؟ ٹھیک ہے. سو آپ جب اچھا پھر اس میں ایک اور بھی ہے، ای از ایکول ٹو ایم سی اسکوئر کو بھی آپ ڈینائی کرتے ہیں، جو آئنسٹائن کی تھیوری ہے اس کے بھی پریمس کے خلاف جاتی ہے یہ بات. سو آپ جب کسی بھی انٹرونشن کو لے کر آئیں گے، ہاں کچھ جگہوں پر انٹرونشن چاہیے ہوتی ہے جہاں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے، جہاں انسان فزیکل ڈیمیج میں آ جاتا ہے برین کے اندر، کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بٹ نیورل پاتھ ویز تو یار آپ کے اپنے کنٹرول میں ہیں. آج میں آپ کو یہ نسخہ کیمیا دے کے جاتا ہوں، آپ 66 دفعہ دن میں 22 دفعہ فجر کے بعد، 22 دفعہ عصر کے بعد، 22 دفعہ سونے سے پہلے عشاء پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اپنی نمازیں ماشاءاللہ اور اذکار پورے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جس نیورل پاتھ وے کو چینج کرنا چاہتے ہو کانشیسلی 66 دن یہ 3 ٹائم پہ 66 دفعہ یعنی 22 دفعہ رپیٹ کرو، اسی نیورل پاتھ وے کے لیے کانشیس ایفرٹ کرو، آپ کا 66ویں دن نیا نیورل پاتھ وے ریڈی ہوگا. کوئی دوائی بھی 66 دن میں نہیں کرے گی آپ کو چینج. سو وائی ڈو یو نیڈ ٹو انٹروین ہیو سم ایکسٹرنل انٹروینشن؟ مطلب مجھے اس سوال کی آئی ایم سوری اف یو تھنک کہ جی میں نے آپ کے سوال کو جو ہے نا وہ بالکل ہی دوائی کو زیرو کر دیا ہے. میں دوائیوں کے خلاف نہیں ہوں، بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ریزورٹ ہے جو سب نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے بھی مایوسی ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد جانا چاہیے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپریشن نہیں کرانا، آپ کو یہ نہیں، جو آپ کو نارمل چیزیں ہیں وہ کرنی ہے جو آپ فزیکل بیماریوں کے لیے. بٹ نیورل پاتھ وے تو یار ایک چھوٹی سی چیز ہے یار، خود چینج کرو، جان تو لو. اس کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرو. علم پہ آپ انویسٹ نہیں کرو گے، آپ تعلیم پہ انویسٹ کرتے جاؤ گے. علم تعلیم و تربیت کا نام ہے. یہ جو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے سیشنز کرتے ہو، جو میری ٹریننگز لے رہے ہو، یہ علم ہے. ٹھیک ہے، آپ علم میں انویسٹ کرو.